بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امام قرطبی علیہ الرحمہ نے اپنی تفسیر میں قرآن کریم کی اس آیت الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، اس آیت کے تحت شان نزول یہ فرمایا کہ یہ یوم عرفہ کا دن تھا، جس دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کا خطبہ دیا۔ اس کے الفاظ یہ تھے: الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونتوب الیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یہد اللہ فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له واشهد ان محمدا عبده ورسوله۔ تو ہم بطور خطبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس خطبے کو بیان کیے دیتے ہیں اور اسی پر اکتفا کرتے ہیں۔ اس کے بعد لاکھوں کروڑوں درود و سلام ہو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سے ارشادات فرمائے، جن میں ایک حدیث آپ کے سامنے آج پیش کرتا ہوں، اور کوشش کروں گا کہ اب یہ سلسلہ چلتا رہے۔ فطرتاً طبیعت میں ایک وحشت ہے، ایک نفرت ہے ویڈیو اور تصویر بازی کے حوالے سے، لیکن آئے دن کے ان نمونوں اور ان پاگلوں کی باتوں کو سن سن کر میرا دماغ بالکل بند ہو گیا ہے، تو اس لیے سوچا کہ ایک آدھ ویڈیو شروع کی جائے۔ دیکھیں بھائی، ایک بات میں آپ کو بتاؤں، سب سے پہلے تو یہ سن لیجئے، دین میں مسابقت فی العمل یہ مطلوب ہے، مسابقت فی العلم مطلوب نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ تو خود کو علامہ کہلوانا یا علامہ بننے کی کوشش کرنا، یہ سوائے نقصان کے اور کچھ بھی نہیں۔ کیوں؟ کیونکہ وجہ بالکل واضح ہے، ظاہر ہے۔ فَلْيَتَنَافَسِ الْمُتَنَافِسُونَ کہ عمل کے اعتبار سے میرے آپ کے سامنے میدان موجود ہے۔ اب باری تعالیٰ کا جو علم ہے وہ سب سے اعلیٰ اور سب سے اولیٰ ہے، ٹھیک ہے، مخلوق کی طرف نسبت کرتے ہوئے۔ اس کے بعد اس مخلوق میں جس کو ممتاز کرنا تھا اللہ تعالیٰ نے، تو وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس تھی، جو ممتاز ہو چکے، ٹھیک ہے۔ قرآن کریم میں کیا فرمایا اللہ تعالیٰ نے؟ ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین، ٹھیک ہے۔ اب یہ ایسی تعریف اللہ تعالیٰ نے فرمائی ہے کہ اگر اس کو بیان کروں تو 6 گھنٹے لگ جائیں گے،
اس کی تفسیر میں، ٹھیک ہے. لیکن بس یقین کر لیجئے کہ یہ وہ تعریف ہے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے حق میں کہ اللہ تعالیٰ نے حق ادا کر دیا اپنے حبیب کی تعریف میں مبالغہ سے، ٹھیک ہے. اس تعریف کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی کی تعریف کی کوئی حاجت باقی نہیں رہی. اور اس آیت کی تشریح جس شخصیت نے کی ہے ان کا نام ہے حضرت مولانا قاسم نانوتوی علیہ الرحمہ. اس آیت کی تفسیر جس انداز سے حضرت نانوتوی علیہ الرحمہ نے فرما دی تو 1400 سال کے اندر ایسی توضیح، ایسی تشریح، ایسی تعریف کوئی نہ کر سکا، نہ کرے گا اور نہ کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے، ٹھیک ہے. تو جس شخص نے اپنی زندگی کا موضوع علم کو بنا لیا وہ ناکام ہو کر رہے گا، یہ اپنے پاس لکھ لیجئے. کیوں؟ کیونکہ ہمارے پاس میدان ہے عمل کے لیے، علم کے لیے نہیں. وجہ یہ ہے کہ قرآن کریم میں اللہ نے ارشاد فرمایا فَلَوْلَا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِّنْهُمْ طَائِفَةٌ لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ. جب ایک طائفہ مخصوصہ کو تفقہ فی الدین کے لیے کہا جا رہا ہے تو مقصود پھر طائفہ ہی ہے، ساری دنیا نہیں ہے. سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو اب چونکہ یہ ایک ایسا زمانہ فتنے کا شروع ہو چکا ہے جس سے متعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے باب الفتن میں ان احادیث کا استخراج کیا. امام بخاری علیہ الرحمہ نے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تاریک راتوں کی مانند فتنے ہوں گے، تاریک راتوں کی مانند فتنے ہوں گے. اور ایک شخص شام کو مسلمان ہوگا اور صبح کفر کو اختیار کر لے گا، اور اسی طرح کوئی شخص صبح کو تو مسلمان ہوگا اور شام کو کفر اختیار کر لے گا. تو مقصود اتنا ہی ہے بتلانے کا کہ میرے آپ کے سامنے جو میدان ہے وہ عمل سے متعلق ہے. لیکن سوشل میڈیا چلاتے ایک زمانہ گزر گیا. الحمدللہ سوشل میڈیا سے ہمیشہ مثبت چیزوں کو اخذ کیا، اسی کو نشر کیا اور اسی سے متعلق گفتگو بھی کی اور حق کا ساتھ دیا الحمدللہ، اور آئندہ بھی دیتے رہیں گے. البتہ آج کل جو ضرورت لوگوں کے درمیان ایک مشترک پائی جا رہی ہے وہ ہے علوم کے اعتبار سے. یعنی ہر ایک شخص اس بات کی فکر میں لگا ہوا ہے یا وہ یہ چاہتا ہے کہ میں عالم بن جاؤں، حافظ بن جاؤں، مفسر محدث بن جاؤں. کیوں بھائی؟ اتنے سارے مفسرین ہیں، محدثین ہیں، ایک آپ مزید پیدا ہو کے کیا تیر مارو گے؟ بتاؤ. تو میرے خیال سے تو کوئی حاجت باقی نہیں رہی. تو میں نے سوچا کہ یہ ہمارے جو نو مسلم بھائی ہیں
یہ نو مسلم بھائی نہیں، نو مسلم اسکالرس، جیسے انجینئر مرزا علی صاحب، جاوید غامدی صاحب، شیخ محمد صاحب اور اسی طرح کے اور جو بھی ان کے اخوات ہیں، سب کو میں مخاطب ہوں کہ آپ مجھے، میری ذات کو پورے علماء دیوبند کی جانب سے ایک ترجمان سمجھ لیں آج، ٹھیک ہے؟ انشاءاللہ آج سے مجھے ایک ترجمان سمجھ لیجئے۔ کچھ رسالات لکھے ہیں، انشاءاللہ بہت جلد دنیا کے سامنے آ جائے گا۔ تو میں نے ایک ارادہ یہ کیا کہ دلائل دے کر قرآن اور حدیث سے بلا وجہ یہ ایک بے فائدہ چیز ہے۔ جب ہر ایک کو طلب ہے علم کی، ہر ایک عالم مفتی بننا چاہتا ہی ہے کہ اس کو عالم ہی بننا ہے، تو اس طور پر ذہن میں یہ آیا کہ ایک لغت عربیہ کے حوالے سے ایک چینل شروع کیا جائے کہ جس میں عوام الناس کی رعایت کرتے ہوئے عربی علوم اس طور پر سکھائے جائیں کہ جیسے مدارس میں سکھایا جاتا ہے، مکمل پلان اور مکمل تیاری کے ساتھ۔ یعنی عوام کو یہ کہنا کہ خود قرآن پڑھو، خود سمجھو، تو یہ فتنہ ہے۔ آپ کو کسی نے حق نہیں دیا کہ آپ لوگوں کو اس طرح سر عام کہہ دیں کہ خود قرآن پڑھو، خود سمجھو، حدیث پڑھو سمجھو۔ نہیں، ایسا نہیں، ٹھیک ہے؟ اسی وجہ سے اس طرح کے مولوی پیدا ہو گئے جنہیں آج ہم انجینئر مرزا غامدی جیسی شکلوں کے اندر دیکھ رہے ہیں اور برداشت بھی کر رہے ہیں۔ دیکھیں بھائی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الدین النصیحہ۔ نصیحت کسے کہتے ہیں؟ نصیحت کہتے ہیں خیر کے امور کو اپنے اندر سے نکالنا اپنے دوسرے بھائی کے لیے، یہ ہے نصیحت کا مفہوم۔ سمجھ میں آ گئی؟ تو صحابہ نے فرمایا قلنا لمن، کس کے لیے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا للہ، للہ۔ تو سب سے پہلا حق کس کے لیے ہے بھائی؟ اللہ کے لیے۔ تو سب سے پہلا حق کس کے لیے ثابت ہوا؟ اللہ کے لیے۔ اور مناسبت بھی یہی بنتی ہے اس عالم کے وجود سے۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس اتنی بڑی کائنات کو بنایا، کوئی وجہ تو ہوگی نا، ایسے تو یوں تو نہیں بنا دیا، ضرور کوئی وجہ ہوگی۔ کوئی بچوں کا کھیل تو نہیں ہے نا کہ مٹی کا گھر بنایا اس کو توڑ دیا۔ اب ایک طرف تو آپ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے خزانوں میں کوئی کمی نہیں ہے، جب کمی نہیں ہے تو پھر مخلوق کو کیوں بنایا؟ ملحدین کو اکثر یہ سوال درپیش ہے، ہمیں کیوں بنایا، کائنات کیوں بنائی؟ میں آپ کو بتا دیتا ہوں، آج اس کا جواب سن لیجئے کہ اللہ کے خزانوں کے اندر رتی برابر کوئی کمی نہیں ہے، بے شک ایسا ہی ہے، لیکن اللہ کے خزانوں میں ایک چیز کی کمی ہے، وہ کیا ہے؟ عاجزی۔ عاجزی، عابد بننا۔ سمجھ میں آ رہی؟ اس کمی کو پورا کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کو بنایا۔ کیوں؟ کیونکہ آپ کی ذات متکبر ہے، باری تعالیٰ کی ذات کیا ہے؟
متکبر. تو عاجزی یہ خدا کے نظام میں نہیں ہے. تو یہ مطلوب تھی کس سے؟ مخلوق سے. اس لیے کائنات کو بنایا، سورج، چاند، ستارے، مریخ وغیرہ 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 جو بھی ہے. تو یہ بنانے کا مقصود کیا ہے کہ یہ سارے کے سارے مل کر انسان کی خدمت کریں اور انسان خالص اللہ تعالیٰ کی عبادت کرے. ٹھیک ہے. اب مزے کی بات یہ ہے کہ ہمارے جو نو مسلم اسکالرز وغیرہ ہیں، اس آیت کو، اس حدیث کو حالانکہ اگر آپ سامنے رکھیں تو لکھا ہوا ہے بالکل واضح، للہ، اللہ کے لیے. اور سب سے پہلے ان لوگوں نے حقوق اللہ کا بیڑا غرق کر کے رکھا ہوا ہے. یعنی نماز روزہ گیا بھاڑ میں، حقوق العباد میں لگے رہو. کیوں بھائی؟ یہ فارمولہ، یہ فلسفہ آپ کو کس نے سکھایا کہ آپ لوگوں میں مشہور کر رہے ہیں کہ نہ نماز کی حاجت ہے خدا کو، نہ روزے کی حاجت ہے؟ تو پھر بنایا کیوں بھائی یہ اتنی بڑی کائنات کو؟ ہونا تو یہ چاہیے کہ ایک روٹی کا لقمہ اور پانی کا ایک بوند کفار کو نہ دیا جائے. کیوں؟ کیونکہ اگر کوئی گھوڑا گھر میں ہوتا ہے یا کوئی جانور ہوتا ہے تو اس کو چارہ دیا جاتا ہے اس وجہ سے کہ اس سے کام لیا جائے. ٹھیک ہے نا؟ اس کو سانڈ بنانے کے لیے نہیں ہوتا کہ وہ موٹا تازہ ہو جائے. نہیں، مقصود یہ نہیں ہے. مقصود اطاعت ہے، اس سے کام لیا جائے. تو اتنی بڑی مخلوق کو بنانے کے بعد اس سے کچھ مطلوب ہی نہ ہو، یہ کوئی عقل کی بات ہے؟ آپ ذرا سا سوچئے کہ نماز روزہ جب گیا تو پیچھے کیا رہ گیا؟ حقوق العباد بھاڑ میں گئے. آپ کو کس نے کہا کہ حقوق العباد اولا ہے حق اللہ سے؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے بھائی؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ ہم حقوق العباد میں لگ کر ایسے غافل ہو جائیں کہ نماز روزہ ہم پر معاف ہے کیونکہ اللہ معاف کر دے گا. یہ ایک الگ صفت ہے، الگ بحث ہے، لیکن ہم مکلف نہیں ہیں اس بات کے. ہم اس بات کے مکلف نہیں ہیں. تو انسان کو اللہ تعالیٰ کی ذات سے ایک مناسبت ہے. سمجھ میں آ رہی ہے؟ اب اس مناسبت کو سمجھیے، ذرا عقل کو حاضر رکھیں. بہت علوم کے شوقین ہیں آپ اور بڑی فلسفیانہ منطقیانہ باتیں کرتے ہیں، تو تھوڑا پھر سن لیجئے. انشاءاللہ ایک ویب سائٹ بھی بناؤں گا اور اس میں وہ باتیں اور وہ کتابیں ہوں گی کہ تمہاری عقل حیران رہ جائے گی. لیکن بات گھوم پھر کر وہیں آ جائے گی کہ میرے بھائی اصل چیز کیا ہے؟ وہ مسابقت فی العمل ہے. لیکن بہرحال مزاج اپنا اپنا ہر ایک کا، کیونکہ ہر ایک کی اپنی زندگی ہے اور ہر ایک شخص کو اس بات کا حق حاصل ہے کہ وہ اپنی زندگی کو جس طرح چاہے گزارے. البتہ اللہ تعالیٰ نے اشارہ دیا ہے کہ فطرت اللہ، کہ اللہ نے انسان کو فطرت کی بنیاد پر پیدا کیا ہے. اور فطرت کیا ہے؟ ہر اچھائی کو قبول کرنا، سننا، یہ فطرت ہے. اور ہر برائی سے متنفر ہونا، نفرت کرنا، یہ فطرت ہے. سمجھ میں آ گئی؟ ہمارے ایک دوست تھے، ان سے وہ مجھ سے کہنے لگے کہ ہم پٹھان لوگ جو ہے کھری بات کرتے ہیں جب بھی کرتے ہیں.
تو ان کے علاقے میں شاید کوئی مسئلہ ہوا ہوگا، تو مجھ سے کہنے لگے کہ بھائی دیکھو میں نہ نماز پڑھتا ہوں، نہ میں روزہ رکھتا ہوں، کچھ بھی نہیں کرتا، لیکن میرے اندر دھوکے بازی نہیں ہے جیسا کہ فلاں فلاں کے اندر ہے۔ تو میں نے ان کو کہا کہ دیکھیں محترم، بات یہ ہے کہ انسان کو اللہ نے فطرت پر پیدا کیا ہے، ٹھیک ہے؟ اب آپ اپنی فطرت پر باقی ہیں یا نہیں، اس کا فیصلہ آپ کے قول یا عمل سے نہیں ہوگا، اس کا فیصلہ آپ کے قول یا عمل سے نہیں ہوگا، آپ کی طبیعت سے ہوگا۔ جس چیز کا تعلق جس سے ہوگا تو اس کا اظہار بھی اسی سے ہوگا۔ مثلا خلوت ہے، حالت خلوت ہے، حالت خلوت کے اندر اگر آپ کا قلب اللہ تعالیٰ کے ذکر اور عبادت کی طرف اگر جائے تو گویا کہ آپ اپنی فطرت پر باقی ہیں، ہماری۔ اور اگر حالت خلوت میں ہر چیز موجود ہو، تمام آلات گناہ یا اسباب موجود ہو، لیکن آپ کی طبیعت گناہ کی طرف جائے تو سمجھ لیجئے کہ آپ کی فطرت مسخ ہو چکی۔ تو میں نے ان سے کہا کہ یاد رکھنا کہ اگر آپ کوئی نیکی کا کام نہ کرے تو پھر گناہ بھی مت کرنا، گناہ بھی مت کرنا، ٹھیک ہے؟ یعنی اپنی فطرت کو کبھی بھی مسخ نہ فرمانا۔ عرب کے شیخ عبدالعزیز الطریفی حفظہ اللہ، جن کو آل سعود نے قید کر رکھا ہے، تو انہوں نے فرمایا کہ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کے بعد اگر کسی نبی کا آنا ہوتا تو یہ بہترین وقت ہے کہ کوئی نبی نازل ہوتا۔ کیوں؟ کیونکہ گناہ اور اللہ تعالیٰ کی نافرمانیاں ہر دور میں ہوئی، آج بھی ہو رہی ہے، لیکن جب تخلیق کا بدل ہوا، یعنی جب تنفر تخلیق کے اندر ہو گیا، ہم جنس پرستیاں عام ہو گئی، ٹھیک ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ کی ذات نے ہر دور میں ایک نبی کی طرف رہنمائی کی ہے امت کی۔ لیکن اب مسئلہ یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو خاتم الانبیاء ہیں، آپ کے بعد تو کوئی نبی نہیں، ٹھیک ہے؟ تو جب آپ کے بعد کوئی نبی نہیں تو آپ کا پھر کوئی نہ کوئی وارث تو ہوگا۔ کیوں؟ کیونکہ تخلیق کا بگاڑ یہ علت بنتا ہے نبی کے یا انبیاء کے انبعاث پر۔ تخلیق کا بگاڑ یہ ہمیں تاریخ سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ باعث بنتا ہے، علت بنتا ہے انبیاء کے انبعاث پر۔ اب نبی تو آئے گا نہیں، تو اللہ تعالیٰ نے اس امت کے علماء کو وارث دین بنا دیا، ٹھیک ہے؟ اب مزے کی بات یہ ہے کہ آج ایک شخص کہیں سے بھی کھڑا ہو جاتا ہے اور کہتا ہے مولوی کچھ نہیں ہے، یہ وہ فلانا ڈیما کا۔ بڑی حیرت ہوتی ہے بھائی، یعنی اتحاد، اتفاق، افتراق کے نام پر اس امت کا جو جنازہ نکالا ہے ان لوگوں نے، تاریخ میں اس کی مثال نہیں ملتی، تاریخ میں اس کی مثال نہیں ملتی۔ اتنے جری ہیں، اتنے جری
کہ میں حیران ہوں، ایسا جری پن تاریخ میں ملتا ہی نہیں ہے۔ اتنے آرام سے کوئی بھی بات کو جھٹلاتے ہیں، کسی بھی بات کا انکار کر دیتے ہیں جیسے کہ کچھ تھا ہی نہیں۔ خیر، میں منافرت کی، افتراق کی تو بات کروں گا ہی نہیں، ٹھیک ہے؟ میں کروں گا اتحاد امت ہی کی بات، اور میں کروں گا وہی بات جو ہمارے اکابر سے، ہمارے علماء سے، ہمارے اسلاف سے چلی آ رہی ہے۔ میں کوئی نئی بات نہیں کروں گا، وہی کروں گا جو کرتے آئے۔ البتہ یہ جو آئے دن کے اسکالرز ہیں، میں ان سے ایک گزارش کرتا ہوں کہ خدا را میری بات کا جواب مت دینا، اور نہ تو تم دے سکتے ہو، ٹھیک ہے؟ نہ تمہارے اندر صلاحیت ہے، کیونکہ سطحی علم کا ہونا یہ ایک عام سی بات ہے۔ سمجھ میں آ رہی ہے نا؟ سطحی علم کا ہونا یہ ایک عام سی بات ہے، کوئی بھی آدمی علوم کو اس طرح حاصل کر سکتا ہے۔ اصل وہ رموز اور اسرار ہیں جو اس قرآن اور حدیث کے ضمن میں چھپے پڑے ہیں، ان سے آپ کبھی بھی واقف نہیں ہو سکتے۔ تو اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ خدا را آپ ہر بات کا ماشاءاللہ جواب دے دیتے ہیں، آپ کے پاس بہت جواب ہیں، میری باتوں کا جواب مت دیجیے گا۔ مجھے آپ سے جواب چاہیے نہیں، بالکل۔ مجھے آپ سے جو چیز مطلوب ہے وہ وہی ہے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی امت سے مطلوب تھا۔ وہ کیا ہے؟ عمل، کہ عمل میں آگے بڑھنا۔ سمجھ رہے ہیں؟ آپ کی اتنی مجالس ہیں، آپ کے اتنے فالوورز ہیں، تو آپ ان کی زندگی کے اعمال کی طرف نظر کیجیے کہ ان کے اعمال میں کتنی زیادتی آ گئی ہے۔ کیا وہ تہجد گزار بن چکے؟ کیا وہ باجماعت نماز کے پابند بن چکے؟ تو پھر اچھی بات ہے، پھر آپ اپنی تقریر جاری رکھیں، ٹھیک ہے؟ اسی طرح گالیاں دے دے کر، کیونکہ آپ کی گالیوں سے لوگوں کو فائدہ ہو رہا ہے کہ وہ باجماعت نمازی بھی بن گئے، تہجد گزار بھی بن گئے۔ کیا ایسا ہو سکتا ہے؟ ممکن ہے؟ سوال پیدا نہیں ہوتا، ٹھیک ہے نا؟ آپ کریں گے اتفاق کے نام پر ایک افتراق کی کیفیت کو اختیار کریں گے تو پھر امید رکھیں گے آپ اچھائی کی، یہ نہیں ہو سکتا بھائی، بہت مشکل ہے، ناممکن ہے۔ لیکن البتہ بہرحال اللہ نے آپ کو ایک پلیٹ فارم دے دیا ہے، تو اب اس کا استعمال آپ ذرا اچھے انداز میں کیجیے۔ کس طور پر؟ اس طور پر کہ جو فرمایا اللہ کے رسول نے۔ اب اللہ کے رسول نے کیا فرمایا، اب آپ کو کون بتائے گا؟ صحیح ہے؟ تو اس کے لیے آپ علماء سے رابطہ کیجیے کہ عوام الناس کو کتنی چیزوں کا علم ہونا چاہیے وہ بتا دیجیے، تاکہ میں لوگوں میں عام کر دوں۔ صحیح؟ جیسے ہمارے مبلغین ہیں، اس پر انشاءاللہ کبھی گفتگو کروں گا کہ ہمارے ان مبلغین کا مرتبہ کیا ہے اس عالم کے اندر، انشاءاللہ آپ کو معلوم ہو جائے گا۔ اتنی معمولی جو بات آپ کو سمجھ میں آ رہی ہے، آپ کو پتہ چلے گا ان کی منزلت کیا ہے۔ تو ان سے ذرا سا معلوم کیجئے کہ کس قدر علم انسان کو ہونا چاہیے، بس اس قدر علم لوگوں کے درمیان بانٹ دو، صحیح ہے نا؟ اور عمل پر خود بھی آ جاؤ، لوگوں کو بھی لگا دو۔ یہ آپ کی
کامیابی کے لیے، آپ کی نسل کے لیے فائدہ مند ہوگا، بجائے اس کے کہ آپ تبصرے کریں. کوئی بھی ایک بندہ سوال کر رہا ہے، عجیب بات ہے یار، اتنے بڑے بڑے علماء مفتیان کرام موجود ہیں، ان سب کو چھوڑ کر ایک انجینئر ڈاکٹر سے لوگ آج کل فتوے پوچھ رہے ہیں. میں تو حیران ہوں لوگوں کی عقل پر، کہ لوگوں کی عقلوں کو کیا ہو گیا ہے. اولئک کالانعام بل ہم اضل، قرآن میں موجود ہے. آپ کی مثال یعنی عوام کی مثال اللہ تعالیٰ نے چوپایوں سے فرمائی ہے، بلکہ ان سے بھی بدتر. سمجھ رہے ہیں بات کو؟ تو لوگوں کو بیوقوف نہ بنائیں، خدا کے لیے چھوڑ دیں. آپ کے اندر نہ علم ہے، نہ علم حاصل کرنے کی صلاحیت ہے، نہ وہ سمجھ ہے کہ جو لوگوں کو متاثر کر سکے. کیونکہ متاثر کرنے کے لیے ایک واسطہ چاہیے، ایک تعلق چاہیے، ایک قلبی میلان چاہیے، ایک سند چاہیے. سند، وہ غامدی صاحب کہتے ہیں کہ سند کی کیا حیثیت ہے بھائی؟ سب سے پہلا اشکال تو امام بخاری پہ کرو کہ ان کے پاس بھی سند نہیں ہے. ارے بھائی، ہم نے کب کہا کہ سند کی بہت ضرورت ہے؟ ہمارا ایک طالب علم دکھا دو کہ جو اس سند کے لیے 8 سال مدرسے میں پڑھتا ہو. یہ سند تو ہم نے رکھی ہی لوگوں کے لیے ہے کہ یہ کاغذ کا ٹکڑا لوگوں کو دکھا کر اس بات کا یقین ہوا کہ ہاں یہ شخص قرآن اور حدیث سے متعلق گفتگو کر سکتا ہے یا اس کا حقدار ہے. اس سے مراد یہ نہیں ہے کہ کوئی بھی بندہ آڈیو ویڈیو لے کے شروع ہو جائے، نہ چہرے پہ داڑھی ہے، نہ سر پہ ٹوپی ہے، اور درس قرآن دینے چلے ہیں. ارے خدا کے بندے، اپنا حلیہ تو ٹھیک کرو پہلے. کس عمر میں پہنچ چکے ہو، اب بھی تم کو عقل نہیں آتی ہے؟ اب بھی عقل کو ہی تم جو ہے وہ اپنا معیار بناتے ہو. عجیب. تو عقل کو معیار نہیں بنانا ہے بھائی. عقل کوئی چیز نہیں، عقل کی کوئی حیثیت نہیں. عقل اس وقت فائدہ مند ہے کہ جب اس کی نسبت ہو. اگر نسبت نہیں تو پھر عقل کی بھی کوئی حاجت نہیں. تو الدین النصیحہ فرمایا للہ، اللہ کے لیے. تو سب سے پہلا حق کس کا ہے؟ اللہ کا ہے. اللہ کا کیوں ہے؟ کیونکہ اللہ نے اس مخلوق کو پیدا فرمایا. تو مخلوق کی نسبت اللہ تعالیٰ کی جانب کیسے ہے؟ اس کے لیے ایک مثال کو سمجھو. دیکھو، جب سورج طلوع ہوتا ہے تو کرۂ ارض پر مکمل روشنی چھا جاتی ہے. اب یہ جو نور آفتاب ہے، جب یہ زمین پر پڑتا ہے تو اس پر پرچھائیاں یعنی سائے نمودار ہوتے ہیں. کوئی ٹیڑھا ہے، کوئی سیدھا ہے، کوئی الٹا ہے، کوئی تکونی ہے، کوئی کیا ہے، کوئی کیا ہے. بات سمجھ میں آ رہی؟ البتہ یہ فیض آفتاب یعنی نور، اس کا منبع وہ ایک ہی ہے. وہ کیا ہے؟ سورج. اور وہاں سے پورے عالم کو روشنائی عطا کی ہوئی ہے. اور غروب کے بعد آپ دیکھتے ہیں کہ وہی روشنائی سمٹ کر واپس آفتاب کی جانب چلی جاتی ہے. اب اس میں جتنے بھی سیدھے ٹیڑھے تکونی وغیرہ تھے وہ سارے کے سارے سمٹ کر واپس اسی آفتاب کی جانب چلے جاتے ہیں. تو یہ ہے وہ نسبت مخلوق کی اپنے خالق کے ساتھ. اس کو ذہن میں رکھیں.
حق اللہ سب سے اول ہے، سب سے پہلے ہے، یاد رکھ لیجئے۔ ایسا کچھ نہیں ہے، بلا وجہ دھوکے میں نہ رہیں کہ نماز روزے کے بغیر انسان کامیاب ہو جائے گا، سوال پیدا نہیں ہوتا۔ جان چھڑانے کے اسباب ہیں اور کچھ بھی نہیں، ٹھیک ہے۔ ایک انسان لاکھوں کروڑوں خرچ کرنے کے لیے تو تیار ہے، لیکن 5 وقت نماز روزے کے لیے تیار نہیں ہے، تو معلوم ہوا کہ اس کو مکلف بھی اسی چیز کا بنایا گیا ہے، کیونکہ خزانے تو اللہ تعالیٰ کے بہت ہیں۔ اللہ کو کس چیز کی کمی ہے کہ آپ خدا کو خوش کرنے چلے ہو پیسوں کے ذریعے؟ کچھ تو عقل کرو یار۔ اللہ بہرحال ولی رسولی، آگے فرمایا ولی رسولی، کہ دین سراسر خیر خواہی کا نام ہے اللہ کے لیے اور رسول کے لیے۔ رسول کون ہیں؟ کہ جو اللہ تعالیٰ کے امور، ان کی باتوں کو، احکامات کو امت تک پہنچائیں، یہ ہے حق الرسول، یہ ہے حق الرسول، اور ان کی کامل اتباع، یہ ہے حق الرسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہاں ایک بات آپ سے کہتا ہوں، چند احباب جو ہمارے دوست احباب ہیں، ساتھی ہیں، ان سے تو اکثر ہی بات ہوتی رہتی ہے، تو آج بالعموم آپ کے سامنے بھی پیش کر دوں کہ دیکھو، ایک ہوتا ہے سنت اور ایک ہوتا ہے طریقہ۔ تو یہ جو سنت ہے نا، سنت، اس پر عمل کرنے کو کیا کہتے ہیں، مطلب اس پر کس طرح عمل کیا جائے، اس کو ذرا سمجھنے کی کوشش کیجیے، صحیح ہے؟ کہ آپ کی طبیعت وہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت کے موافق ہو جائے، یہ ہوتی ہے سنت۔ سنت اس چیز کا نام نہیں ہے جو آج کل میں نے اور آپ نے سمجھ رکھا ہے کہ سیدھا پیر رکھنا ہے، پھر الٹا پیر رکھنا ہے، سیدھے ہاتھ کو داخل کرنا ہے، پھر الٹے ہاتھ کو داخل کرنا ہے۔ خدا کے بندو، ایسا نہیں ہے۔ آپ کی طبیعت کا میلان خود بخود سنت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق ہو جانا، موافق ہو جانا، یہ ہے طبیعت کا سنت کے مطابق ہونا۔ بات سمجھے؟ ریاکاری سے بچائیے، بلا وجہ کی ریاکاری کر کے دنیا کو مت دکھائیں۔ سنت ایک طریقے کا نام ہے، بس، اور کچھ نہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے مطابق اپنی زندگی کو ڈھالنا، یہ رسول کا حق ہے کہ آپ کو اتنے مصائب اور اتنی مشکلات کے باوجود دین کو پہنچایا، اللہ کے حق کو آپ تک پہنچایا، تو پھر اس رسول کا حق ہے کہ آپ ان کی فرما برداری کریں، ان کی اطاعت کریں، ان کے ہر حکم کو مانیں، یہ ہے رسول کا حق۔ لیکن آپ تو چلے ہیں علامہ بننے، تو بن جائیے، کوئی فائدہ انشاءاللہ قیامت تک نہیں ہونے والا۔ اور ذرا سی عمل کی بات کریں گے آپ انشاءاللہ، آپ دیکھیں یہ امت پلٹ جائے گی، یہ امت پلٹ جائے گی۔ لیکن آ کر تو دیکھو نا یار، ساری دنیا پیچھے پڑ جاتی ہے۔ ایک شخص اچھا کام کرتا ہے، یعنی اچھے بات کی دشمن بن جاتے ہیں لوگ۔ ہمارے پیر صاحب حضرت مولانا طارق جمیل صاحب
حفظہ اللہ، اتحاد کی اتفاق کی ہمیشہ بات کرتے ہیں. کبھی بھی آپ کا مزاج ایسا نہیں ہے کہ کسی سے متعلق کوئی بری بات کہیں یا افتراق کی بات کریں. تو اہل علم حضرات بھی ماشاءاللہ دیکھ رہا ہوں میں کہ ان کے خلاف بولنا شروع ہو جاتے ہیں. یعنی عوام تو بیوقوف ہے ہی، لیکن خواص کو کون سا نام دیا جائے میری سمجھ سے باہر ہے. حضرت شیخ حاجی امداد اللہ صاحب مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر کسی امر کے اندر دو راستے ہوں، ایک مثبت اور ایک منفی، تو آپ مثبت کو اختیار کریں، خود بخود اختلاف ختم ہو جائے گا، یہ اختلاف ختم ہو جائیں گے. تو ایک شخص ہے، اب وہ اختلاف کو ختم کرنا چاہتا ہے، وہ ایک مثبت رائے کو اختیار کرتا ہے، تو آپ اس کے پیچھے پڑ گئے ہو کہ تم نے مثبت رائے کیوں اختیار کی، کیوں بھائی؟ تو آپ کی طرح مطلب گالیاں دیتے پھریں، وہ آپ کر رہے ہیں نا، تو کافی ہو گیا. اب مولانا بھی آپ کی طرح بن جائیں، یہ کہاں کا انصاف ہے؟ کیسے جانوروں کی طرح صفت ہو گئی ہے آپ لوگوں کی. کبھی غور کیا ہے آپ کیا بولتے ہیں، کیا سوچتے ہیں؟ بہرحال میں کوشش کروں گا کہ میں بالکل افتراق کی بات نہ کروں. تو خدا کے لیے میری باتوں کا جواب مت دیجیے گا، مجھے نہیں چاہیے آپ کے جواب. مجھے آپ سے کیا مطلوب ہے وہ سمجھنے کی کوشش کیجیے. میں چاہ رہا ہوں کہ آپ ہمارے بھائی بنیں، آپ ہمارے بھائی بن جائیں، آپ ہمارا بازو بن جائیں، ہمارے ساتھ مل کر اللہ کے دین کی بلندی کے لیے کام کریں. آپ کو کیا ملتا ہے کسی کو کچھ کہہ کر؟ خدا کے بندے، آپ خود کہتے ہو کہ حضرت نانوتوی وہ ہیں کہ جنہوں نے دیوبند کی بنیاد رکھی، خود منہ سے کہہ رہے ہو آپ، اور پھر دیکھ بھی رہے ہو کہ 100 سال سے زیادہ ہو چکا، اس کا فیوز سارے عالم کے اندر بھرا پڑا ہے، اور آپ اسی کی برائی بھی کر رہے ہو. یعنی عقل کے بھی خلاف ہے یہ بات کہ ایک چیز کا اس بات کرتے ہو، اسی کا انکار بھی کرتے ہو. آپ کو معلوم ہی نہیں ہے، اتنے بیوقوف ہو آپ، اور آپ کے سامنے لوگ مسئلے لے کر بیٹھے ہوئے ہیں. تو یہ کتنی بڑی جہالت ہوئی، سمجھے نا بات کو. تو میں اگر آپ کی باتوں کو لے کر شروع ہو جاؤں نا، تو ایک بات ایسی باقی نہیں رہے گی کہ آپ پر یہ عوام تھوکنے لگے گی. یقین کیجیے، میری بات کو مان لیجیے، میں 100% آپ سے کہہ رہا ہوں، ٹھیک ہے؟ ایسا کچھ بھی نہیں ہے جیسا آپ سمجھ رہے ہیں اور دوسروں کو سمجھا رہے ہیں. آپ کی مثال کنویں کے مینڈک والی ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو آپ اپنی دنیا کے اندر غرق ہو کر اس دنیا کو وہی دنیا تصور مت کیجیے. دنیا بہت وسیع ہے، بہت وسیع ہے، ٹھیک ہے؟ علم کیا ہے؟ تو آج سے میں نے شروع کیا انشاءاللہ، اب یہ سلسلہ نہیں رکے گا. کوشش کروں گا کہ ہر روز ایک ویڈیو جاری ہو جائے کہ اس میں کچھ سیکھنا سکھانا شامل ہو. تو یہ ویڈیو میری صرف ہمارے ان بھائی اور بہنوں کے لیے ہے جو اسکول کالج وغیرہ میں پڑھتے ہیں اور قرآن اور حدیث کو، عربی کو سمجھنا چاہتے ہیں، سیکھنا چاہتے ہیں. تو یہ ان کے لیے میں ایک سلسلہ شروع کر رہا ہوں کہ میری ویڈیو کو ضرور آپ دیکھیے گا، اور میں کوشش کروں گا کہ نہایت ہی مختصر انداز میں ایک ایسا نصاب آپ کے لیے پیش کروں کہ آپ قرآن پڑھیں تو آپ کو سمجھ آئے، آپ حدیث پڑھیں تو آپ کو سمجھ میں آئے. یہ نہیں کہ وہ دبئی اور امارات وغیرہ میں لوگ 20 سال 30 سال گزارتے ہیں
لیکن قرآن کا ایک لفظ بھی نہیں آتا ان کو. تو یہ باتونی والی عربی نہیں. اگر سیکھنی ہے تو پھر صحیح طریقے سے اور صحیح انداز سے سیکھیے. اور میرا ارادہ ہے انشاءاللہ کہ اس کے لیے کسی سینٹر کی جانب رجوع کرنے کا، کہ جہاں یہ انگلش لینگویج وغیرہ جیسے ہوتا ہے تو وہیں پر عربیت کی بنیاد بھی ڈالی جائے. ٹھیک ہے نا. جب انگلش بطور اسکل آپ سیکھتے ہیں تو عربی تو بطور اسکل درجہ اولا بدرجہ اولا لازم ہوئی، کیونکہ اس میں تو آپ کا دین ہے بھائی. دنیا کو تو آپ ایک ضرورت کے تحت حاصل کرتے ہیں. اصل تو آپ کی زندگی وہ موت کے بعد ہے. تو آپ کیسے غافل رہ سکتے ہیں؟ میری سمجھ سے برابر ہے. پوری زندگی بغیر مقصد کے گزار دینا یہ زندگی نہیں ہے. یہ جانوروں کی زندگی ہے، جانوروں کی. صبح گئے رات میں آئے سو گئے، صبح گئے رات میں آئے سو گئے. ارے کیا زندگی؟ اس کے لیے تو اللہ نے جانور پیدا کیے نا. ٹھیک ہے. نہ تمہارے اندر احساس ہے اولاد کے دکھ درد کو سمجھنے کا، نہ تمہارے اندر اس بات کی صلاحیت ہے کہ تمہاری اولاد تم سے کیا چاہتی ہے. تو پھر تم کو حق حاصل نہیں کہ تم نکاح کرو اور اولاد پیدا کرو. یہ میرا تمام والدین سے ایک کیا نام ہے، ایک مشورہ ہے ان سب کو کہ خدا کے لیے اگر تم میں عقل نہیں ہے تو شادی بھی نکاح بھی نہ کرنا. ٹھیک ہے. اولاد کو نہ پیدا کرنا. اور اگر شادی کی نکاح کیا تو پھر اولاد کو ان کا مقصد بھی بتانا اور ان کی ضروریات، ان کے احساسات کو بھی سمجھنے کی کوشش کرنا. ٹھیک ہے. یہ یاد رکھو. اور چونکہ مدارس شروع ہو رہے ہیں تو اس پر بھی میں ایک مشورہ دوں گا اپنے ان تمام بھائیوں کو کہ جنہوں نے زندگی کا مقصد اگر کچھ نہیں بنایا ہے تو پھر قطعاً مدارس کی جانب نہ جائیں بلا وجہ. کیونکہ آپ نے مدرسہ پڑھنے کے بعد وہی دنیا کے کام کرنے ہیں تو پھر دنیا میں رہیے. کیونکہ طائفہ قلیلہ ان کو حکم دیا گیا ہے کہ وہ تفقہ فی الدین کو حاصل کریں، سارے عالم کو نہیں دیا گیا. اس کے بعد فرمایا ولی کتابی الدین النصیحہ. اور کتاب میں کیا ہے بھائی؟ جائز ناجائز، حلال حرام، اس کے اندر جتنے بھی احکامات ہیں ان کو بروئے کار لانا، ان کو بروئے کار لانا. یہ ہے کتاب کا. وَلِأَئِمَّةِ الْمُسْلِمِينَ، یعنی مسلمانوں کے خلفاء کی اطاعت کرنا. یہ تو خیر ہمارے زمانے سے متعلق نہیں ہے، اور اس پر تو انشاءاللہ پھر کسی موضوع پر مناسبت سے بات کریں گے. تو بہرحال اتنی بات کہتا ہوں کہ چند جاہلوں نے وقت کے حکمرانوں کو ان کی اطاعت اور فرما برداری کو السمع والطاعہ کا نام دے دیا ہے، جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے السمع والطاعہ یہ جو فرمایا ہے یہ رخصت کے درجے میں ہے. یہ بات ذہن میں رکھ لیجیے. ٹھیک ہے. یہ ہے رخصت. اور کسی ایک جماعت کا کسی بدکار اور کسی ناجائز حاکم کے خلاف اٹھ کھڑا ہونا یہ ہے عزیمت. ٹھیک ہے. تو آپ میں سے اتباع کر کے جو فرما برداری کرنا چاہے تو گویا کہ اس نے رخصت پر عمل کیا.
اور جو اس کے خلاف کھڑا ہوا تو گویا کہ اس نے عزیمت پر عمل کیا. تو خدا را اس میں اب ایک دوسرے کو گالی گلوچ دینا، ایک دوسرے کو مارنا ختم کرو گیا. کیوں لڑتے ہو آپس میں؟ کیسے سمجھائے تم کو؟ سمجھ سے باہر ہے. تاریخ موجود ہے، قرآن موجود ہے، حدیث موجود ہے، اس کے باوجود بھی آپ کے اندر وہی منافقت ہے، وہی جو ہے وہ منافرت ہے، ختم ہی نہیں ہوتی ہے. کب آپ نصیحت پکڑو گے؟ انسان کی زندگی اس قدر طویل نہیں ہے کہ ہر چیز کا مشاہدہ کرے گا اور پھر اس کو کرے گا. نہیں، ہم تاریخ سے مشاہدات کے نتیجوں کو اخذ کر کے اپنی زندگی کو گزارتے ہیں. بات کو سمجھے؟ یہ ہے زندگی کا مطلوب. تو وعامتہ، آخر میں فرمایا اور عوام الناس کے لیے. عوام الناس میں جو نصیحت کا پہلو ہے وہ اس طور پر ہے کہ وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ. یعنی خیر کے امور میں ایک دوسرے کی مدد کرنا، بھلائی کے امور میں ایک دوسرے کی مدد کرنا، یہ ہے وَلِعَامَّتِهِمْ کا مطلب. امر بالمعروف نہی عن المنکر کرنا، اچھائی کی رغبت دلانا، برائی سے روکنا، یہ ہے عامتہم کا مفہوم. بات کو سمجھے؟ تو آج یہ پہلا ویڈیو ہے جو بطور تمہید آپ حضرات کے سامنے پیش کیا، اور انشاءاللہ اگر اللہ تعالیٰ نے چاہا اور دل نے قبول کیا تو یہ سلسلہ جاری رہے گا. اور اگر دوسری ویڈیو نہ آئی تو سمجھ لیں کہ ختم ہو چکا، یعنی دل مطمئن نہیں ہے. پتہ کیوں؟ کیونکہ ہم اس بات کے مکلف نہیں ہیں. ہم نے ٹھیکہ نہیں لیا امت کو سدھارنے کا. لست علیہم بمسیطر. تو ایسے نہیں ہو سکتا کہ کوئی گدی نشین ہو کر بیٹھا رہے اور ایک شخص خوار ہو کر ویڈیوز بنا کر آپ کو راہ راست پر لائے اور آپ کو ہدایت مل جائے گی. ایسا کچھ بھی نہیں. ٹھیک؟ ایسا کچھ بھی نہیں. تو کچھ کرنا ہے تو کچھ پانا ہے. یہ ہے زندگی کا مفہوم، یہ ہے زندگی سے مطلوب. تو انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ ایک سلسلہ عربی لغت کا، عربی زبان کا بطور افہام و تفہیم اور بطور تکلم پوری امت کے اندر پیدا ہو جائے. اس کے لیے انشاءاللہ ضرور کوشش کروں گا کہ وہ آسان الفاظ کے اندر شروع کیا جائے. اور آپ دیکھنا انشاءاللہ کہ انتہائی آسانی کے ساتھ ہر درس کے اندر آپ کو اس قدر مناسبت اور قرآن سے اور حدیث سے ہو جائے گی کہ آپ حیران ہو جائیں گے. پھر آپ ہی ان لوگوں کے سروں پر جوتے مارو گے جو آپ کو غلط تعویلیں اور تفاسیر کر کے گمراہ کرتے پھر رہے ہیں.
ان بیچاروں کو کچھ نہیں معلوم ہوتا ہے. سمجھیں؟ ہاں، سیاق کلام کیا ہے، شان نزول کیا ہے، یہ بڑی کمال کی چیزیں ہیں، ان کو حاصل کرنا پڑتا ہے. یہ ایسا ہی حاصل نہیں ہوتی، اس کے لیے زندگیاں وقف کرنی پڑتی ہیں، لگانی پڑتی ہیں، تب جا کے کچھ حاصل ہوتا ہے. ایسا کیسے آپ کو حاصل ہو جائے گا بھائی کہ آپ بغیر محنت و مشقت کے کچھ بھی علامہ اور محدث بن جائیں گے؟ سوال پیدا نہیں ہوتا. ٹھیک ہے، کیونکہ آپ سے یہ مطلوب بھی تو نہیں ہے نا. اگر مطلوب ہوتا تو پھر کوئی جواز کی صورت بھی پیدا ہوتی، لیکن جب مطلوب ہی نہیں ہے تو یہ تکلیف مالا یطاق کیسے لازم ہو سکتی ہے؟ تو برائے مہربانی اپنی زندگی کو، اپنی اولاد کو، اپنے ساتھیوں کو، اپنے ہم نوالوں کو، اپنے صاحبوں کو، ہر ایک کو عمل پر اٹھائیں، عمل پر ان کو رغبت دلائیں، ان کو سکھائیں. یہ ہے کمال. کمال ان چیزوں میں نہیں ہے. آپ سمجھ رہے ہیں کہ بخاری پڑھنا پڑھانا، قرآن کا پڑھنا پڑھانا یہ بہت کمال کی بات ہے. نہیں میرے بھائی، نہیں، ایسا نہیں ہے. ٹھیک ہے، اصل چیز عمل ہے. یہ پڑھنا پڑھانا اسی وقت فائدہ دے گا کہ جب آپ کے اندر عمل موجود ہو، تو پھر یہ علم نور کی شکل میں آپ کی پیشانی سے چھلکے گا. ورنہ خالی باتونی بن کے تو کوئی فائدہ نہیں. خالی طوطے کی طرح بولتے رہنا بولتے رہنا بولتے رہنا، یہ کوئی کمال کی بات نہیں ہے. سمجھ میں آ گئی؟ اور غلط بولنا تو بالکل بھی کمال نہیں ہے. اور میں بڑی درد دل کے ساتھ کہہ رہا ہوں، میری بات کو مان جائیے. خدا را آپس میں اتحاد اتفاق کو قائم رکھیے. چھوڑ دیجئے اس طرح سے لڑائی جھگڑے کرنا، اس طرح کی محفلیں لگانا. مجھے شرم آتی ہے، میں اپنے اکابر علماء دیوبند کی موجودگی میں یہ ویڈیو بنا رہا ہوں، لیکن ہر ایک کا کچھ نہ کچھ حوصلہ ہوتا ہے، ایک لمٹ ہوتی ہے. اب جب بات حد سے بھی بڑھ جائے تو پھر انسان نہیں رہ سکتا. اب کل میں نے ایک ویڈیو دیکھی ہے، کوئی ٹائی سوٹ بوٹ کے اندر ساتھی ہیں، نہ جانے کیا نام ہے، میں نام ان کا ذہن سے نکل گیا. وہ بڑے فخر سے بتا رہے ہیں موصوف کہ داڑھی پر میں نے علماء کو خاموش کر دیا ہے. ایسا میں نے مطلب اعتراض کیا کہ کوئی مجھے جواب ہی نہیں دے سکتا ہے. اور اس کو اپنی بات کو تقسیم بھی خود ہی فرما رہے ہیں کہ میں نے اپنی بات کو دو چیزوں میں تقسیم کر دیا ہے، ایک علمی میں اور ایک عمومی میں. ارے بھائی خدا کو مانو یار. اب داڑھی پر ان کو وجوب کی یا فرضیت کی حدیث یا دلیل چاہیے. خدا کے بندے، داڑھی فطرت کے اندر داخل ہے. داڑھی فطرت کے اندر داخل ہے. اس کو آپ اگر منسوب کرو گے فرائض و واجبات کے ساتھ تو ایسی صورت میں تو آپ پھر پریشان ہو جاؤ گے بھائی. یہ کس نے آپ سے کہہ دیا کہ اس پر وجوب یا فرائض کے ہونے کا قطعی الثبوت، قطعی الدلالت، اس طرح کے الفاظ بھی استعمال کر رہے ہیں؟ ارے خدا کے بندے، داڑھی کو فطرت میں گنا گیا ہے. جس طرح آپ ختنہ کرتے ہیں، کیا کسی انسان کا، مسلمان کا اگر ختنہ نہ ہوا اور وہ مر جائے، آپ مجھے بتائیں کیا کوئی مولوی ہے جو اس کو جنازہ نہیں پڑھائے گا؟ بتائیے آپ. نہیں ہے نا.
تو یہ فطرت میں ہے. آپ گھر کے اندر مرغا لاتے ہیں تو وہ اس کے سر کے اوپر وہ کلغی آپ کو چاہیے، صحیح ہے. لیکن گھر کے اندر مرد آئے گا داڑھی کے بغیر، یہ کہاں کا انصاف ہے بھائی؟ یعنی مرغا آپ سے بہتر ہو گیا پھر تو، کیونکہ آپ کو داڑھی نہیں رکھنی ہے، اس کے لیے آپ کو دلیل چاہیے. بندے، یعنی فطرت کا مطلب کیا ہوتا ہے ذرا سمجھے تو صحیح. کسی چیز کا اسی چیز کے ساتھ پیدا ہونا، یہ فطرت ہے بھائی. داڑھی کا چہرے پر آنا، یہ فطرت میں داخل ہے. اب آپ اس بحث میں مت پڑیں کہ وہ فرض ہے، واجب ہے یا سنت ہے، وہ چھوڑ دیجئے. اور اس کو آپ قیاس بھی نہیں کر سکتے جنت کے ساتھ، کہ جنت میں داڑھی نہیں ہوگی. بھائی وہ ایک الگ معاملہ ہے، وہ انبعاث ثانی ہے، وہ ایک الگ زندگی ہے جس کے بعد نہ ختم ہونے والا ایک سلسلہ ہے. آپ اس کو اس دنیا کی زندگی سے کیسے متعلق کر سکتے ہو؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. بہرحال داڑھی سے متعلق بھی شکوک و شبہات، اور کپڑوں سے متعلق بھی کوئی کس کو کپڑوں پر کوئی کہتا ہے ثقافت ہے، کوئی بولتا ہے یہ ہے، کوئی سماج ہے، کوئی کیا ہے. عجیب بات ہے. کوئی عربوں کی مثال دیتا ہے، عرب نہیں رکھتے. تو عرب میں تو علماء ہی نہیں ہیں، وہ تو بیچارے اور ہم کو دلیل بنا رہے ہیں کہ پاکستان ہندوستان میں اتنے مدارس، اتنے علماء ہیں، وہاں پر لوگ داڑیاں کٹوا رہے ہیں تو ہم بھی کٹواتے ہیں. وہ تو تم کو آلہ بنا رہے ہیں، وہ تم کو ڈھال بنا رہے ہیں، اور تم ان کی مثال دے رہے ہیں. عجیب. تو یہ سلسلہ انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ جاری و ساری رہے، اگر اللہ نے چاہا تو. اور اللہ تعالیٰ کی چاہت کیا ہے کہ وہ اپنے بندوں کے دلوں میں اس چیز کی رغبت کو پیدا کرے، اس چیز کا شوق و جذبہ پیدا کرے. تو ہمیں پتہ چلے گا کہ اگر آپ میں شوق و جذبہ ہے تو اظہار کیجیے. ہم آپ کو قرآن اور حدیث ایسا رسگلہ بنا کر پیش کریں گے انشاءاللہ کہ آپ حیران ہو جائیں گے، اس قدر آسانی کے ساتھ. ذرہ برابر بھی مشکل نہ ہوگی انشاءاللہ. یہ ہمارا آپ سے وعدہ رہا. لیکن آپ ہم سے وعدہ یوں کیجئے کہ آپ ایسے لوگوں سے اپنے تعلقات کو ختم کریں گے، بالکل قطعی طور پر. یہ آپ کے محسنین نہیں ہیں میرے بھائی، یہ آپ کے دشمن ہیں. آپ کو نہیں معلوم. کیسے آپ سوچ سکتے ہیں کہ 1400 سال سے چلا آ رہا ایک دین اچانک سے آ کر اس کو ایک غامدی جیسا آدمی جو ہے وہ بولتا ہے کہ ظہور مہدی بھی نہیں ہے، نزول عیسیٰ بھی نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے. اس پر تو خیر میری کتابت انشاءاللہ سامنے آ رہی ہے، اس میں ہر چیز کو میں نے واضح کیا ہے. تو انشاءاللہ اس کے بعد ان کو ہمت نہ رہے گی کہ یہ کچھ مزید بول سکیں. حالانکہ میں نے اس میں کچھ دلائل وغیرہ نہیں دیے ہیں، لوگوں کے مزاج کے مطابق ہی میں نے بات کی ہے. تو چند دنوں میں انشاءاللہ المقالۃ الاولی عن الامام المہدی علیہ السلام، یہ آپ کے آنکھوں کے سامنے ہوگا، اور آپ انشاءاللہ اس کو پڑھیں گے بھی اور شرح صدر بھی حاصل کریں گے. یہ میں ان لوگوں سے کہہ رہا ہوں جنہوں نے ان غامدیوں کی باتوں میں آ کر ظہور مہدی کا انکار کر دیا. حالانکہ یہ ایک اجماعی عقیدہ ہے جو 1400 سالوں سے چلا آ رہا ہے. اس کی تفصیل وہاں دیکھ لیجیے گا انشاءاللہ. تو اگر اللہ نے چاہا تو انشاءاللہ ہم اس سلسلے کو مزید بڑھائیں گے، لیکن دیکھتے ہیں کہ آپ کی خواہش یا آپ کا شوق ہے یا نہیں. اگر ہوا تو سلسلہ انشاءاللہ جاری رکھیں گے، اور
میرا خود کا ارادہ ہے انشاءاللہ کہ کسی یونیورسٹی یا کسی بڑے لینگویج سینٹرز میں 1 گھنٹہ کم از کم بچوں، یہ طلبہ اور طالبات وغیرہ جو ہوتے ہیں ہمارے اسکول اور کالج کے، ان کو عربی زبان سکھانا اور خدا کا قانون بتانا، خدا کا قرآن سکھانا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا درد دل بیان کرنا، یہ ان کے سامنے آ جائے، بس یہ ہے مقصود میرا اپنی زندگی سے۔ تو اگر کوئی چاہے کہ وہ کامیاب ہو تو پھر وہ اپنی زندگی کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے مطابق ڈھال دے تو انشاءاللہ وہ کامیاب ہو جائے گا۔ تو کل تک کے لیے اجازت فرمائیے، اور وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔